ایسا ہے خصوصاً شہزادے کے بارے میں. امیر کے بارے میں تو آپ منجھے ہوئے ہیں، لیکن اس شہزادے کے بارے میں ایک تاثر ایسا دے دیا گیا ہے کہ اس کے مصائب ہی اس کے فضائل ہیں. کیا اللہ کو اتنا بخیل جاننا ہے آپ نے کہ اللہ اپنی حجتوں کے لیے فضائل نہیں عطا کر سکتا؟ ہاں، اپنی کوتاہ علمی اور اپنی کوتاہیوں کو بادشاہوں کے نام سے منسوب مت کریں. اگر آپ کو ریسرچ نہیں ہے، آپ نے زحمت نہیں فرمائی، تو صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ 6 ماہ صرف ہے اور یہ ممدوح 6 ماہ کا ہے، نہ تو یہ چلا نہ یہ بولا. لیکن میں کیا کروں؟ مٹھیاں بند تھیں اور حسین کہہ رہے تھے ہاتھوں کو چوم کے، اسی طرح مضبوط رکھنا توحید بچی رہے. جو اپنی مٹھی میں توحید بند کر لے، اللہ اکبر. اور یقین جانیے، میں یہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کروں گا، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، کہ میں آج کہوں کہ میرے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا. توبہ 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 توبہ، 1000 بار توبہ، 1000 بار توبہ. کون کہہ سکتا ہے بادشاہوں کو جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ لیکن ایک مومن کی حیثیت سے جو بادشاہوں نے مجھے عطا کیا، ان میں سے کچھ حصہ تو میں ہدیہ عرفان کا کرنے لگا ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب تک اس نور کے آنے کے ذریعے کو بیس نہ بنایا جائے، آنے والے کی سمجھ نہیں آتی. اور اس سلسلہ جشن میں ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم جہاں سرکار فاطمہ بنت اسد کو سلام اللہ علیہا کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان پہ کوہتا علمی کی گفتگو کی، سرکار سمانہ شہزادی پہ گفتگو کی. آج موضوع کیونکہ شہزادہ ہے، اور شہزادے کے نور کے لیے اللہ نے جو ذریعہ بنایا ظاہر کرنے کے لیے، ایک کا نام حسین ہے علیہ السلام، اور ایک کا نام سیدہ رباب ہے. سیدہ کے تعارف کے لیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سیدہ کے القاب میں، اب دیکھیں کچھ میں آپ کو چیزیں ہدیہ کر رہا ہوں اور انہیں ہمیشہ یادداشت میں محفوظ رکھیے گا. شہزادی رباب علیہ السلام امراء القیس کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ امراء القیس بڑے جری، بڑے بہادر تھے اور قبیلے کے سردار تھے، لیکن عیسائی تھے. اور کہتے ہیں کہ دوسری خلافت کے دور میں آ کر یہ مسلمان ہوئے، اور جب مسلمان ہوئے تو جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے پوچھا امراء القیس سے، کس لیے اسلام لائے؟ عجیب سوال ہے، کس لیے لائے؟ تو انہوں نے کہا، میں اس لیے اسلام لایا کہ میں خاندان اہل بیت سے جڑ جاؤں. اور اس کے بعد امیر کو خبر ملی، ایک روایت آپ کو کتاب کی بتا رہا ہوں اور اسی کو علماء پڑھتے ہیں، کہ جی وہ گئے، سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، عرب ایریا کی بات نہیں کر رہا، آپ کے سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر پاک و ہند کی، کہ یہاں کیا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پڑھا جاتا ہے کہ جی وہ مسلمان ہوئے اور جا کے کہنے لگے میری 3 بیٹیاں ہیں اور میں تینوں کی، اے امیر المومنین، بڑی بیٹی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، سلمہ بی بی امام حسن کے نکاح میں دیتا ہوں، سیدہ رباب امام حسین کے نکاح میں دیتا ہوں، اور بس ختم. لیکن عرب کی تاریخ ایسا نہیں کہتی. عرب میں لا تعداد کتابیں ہیں.
صرف بی بی شہزادی رباب علیہ السلام کے 2500 کے یعنی 2500 کے قریب، کچھ 6 کے ساتھ کم ہیں، اتنے القاب درج ہیں جن کی شرح کی گئی ہیں۔ بی بی کی 37 زیارتیں ہیں، 37، 30 اور 7 جو معصومین سے مروی ہیں کہ یہ زیارتیں بی بی کی ہیں۔ اس کے علاوہ بی بی کا ایک مشہور عرب میں لقب ہے منتظمۃ الحفل التوحید اہل بیت، کہ اہل بیت جب اپنے گھر میں توحید پر بات کرنے کے لیے محفل رکھتے تو بی بی اس کا انتظام کرتی اور صدر بھی بی بی ہوتی۔ شہزادی بہت اچھی شاعرہ تھی اور آج بھی دیوان ربابیہ کے نام سے عرب میں ایک کتاب موجود ہے جس میں بی بی کی حمد خدا مشہور ترین ہے۔ پھر بی بی کے وہ خطبے بے انتہا، بس آپ میری طرف متوجہ رہی ہے، اور اگر آپ کی یہ چیزیں چوک گئیں تو آپ کو اگلے خطبات سمجھ نہیں آئیں گے، کیونکہ جب آپ تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے کہ یہ سلسلہ کہاں سے چلا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں، ابھی تو میں شہزادی کا تعارف آپ کو کرا رہا ہوں، ابھی تو مجھے حسین کا تعارف کرانا ہے کہ حسین کس ہستی کا نام ہے، اور آج حسین کا تعارف اس حوالے سے نہیں کرانا کہ وہ حسین ہے، اس حوالے سے کرانا ہے کہ وہ اللہ سے اصغر مانگ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس حوالے سے تعارف ہوگا، اصغر کے حوالے سے، بادشاہ کے اپنے حوالے سے نہیں، کیونکہ بادشاہ کے لیے تو کوئی حوالہ چاہیے بھی نہیں۔ توحید روز جس کی نیچے اتر کے بوسے لیتی ہو، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ حیدری علی۔ میں جان بوجھ کے بڑا آہستہ 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 تاکہ میرے بچوں کو یہ باتیں یاد رہ جائیں، ورنہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے سپرد کرنی ہے تہذیب آل محمد۔ میں یہاں آپ کے سپرد کرنے آتا ہوں، کیا پتا آنکھیں کس وقت بند ہو جائیں، لیکن کم از کم وہ مواد آپ کے پاس تو ہو جہاں تک ملنا جانے نہیں دیتا۔ کوئی تو سینے میں رکھے گا، اور یہ تہذیب آل محمد تو پھیلی ہی ایسے ہے، ملا کے زور پہ تھوڑی پھیلی ہے۔ شہزادی رباب، پھر میں نے کہا تھا نا، کئی دفعہ کہا، بلکہ وہی جملے مستعار لے رہا ہوں اپنی تقریر سے۔ 28 رجب کو بادشاہ چلے اور 2 یا 3 شعبان کی درمیانی رات فجر کے وقت اپنی نانی کے محل کے دروازے پہ تھے مکہ، اور جا کے اپنی نانی کے محل کو کھولا۔ 4 مہینے 8 ذی الحج تک، دیکھیے رجب 28 کو نکلے تو شعبان سارا مکے میں، پھر رمضان جی، پھر شوال مکے میں، پھر 8 ذی قعدہ کو آپ پھر وہیں، پھر 8 ذی الحج کو، یعنی 4 مہینے سے بھی زیادہ۔ حسین جو، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، معاف کیجئے گا، کہ حسین جو نکلے تھے کربلا کے لیے، یہ 4 ساڑھے 4 مہینے مکہ میں کیوں رک گئے؟ بھئی وہاں تو نکلے تھے کہ بیعت مانگ رہے ہیں اور جاؤں۔ کبھی آپ نے کسی اپنے مولوی ذاکر سے پوچھا کہ بھیا یہ 4 مہینے بھی بتا دو کہ ان 4 مہینوں میں اہل بیت مکہ میں ساری کی ساری تھی، کیا کرتی رہی؟ بھئی محل میں جا کے سرکار شیخ صاحب بند تو نہیں ہو گئے کہ اندر سے نکلے ہی نہیں؟ حسین اگر اتنا ہی ڈرتا ہوتا تو 4 مہینے مکے میں جا کے، تب تو حاجی بھی نہ تھے۔ تب تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ جب شہزادہ پہنچا
پھر ماہ رمضان شروع ہوا. سارے ماہ رمضان میں علی کی بیٹی دسترخوان خانہ کعبہ کے قریب بچھواتی اور لوگوں کے روزے کھلواتی رہی. اور ہر عشاء کی نماز کے بعد خواتین میں صفا و مروہ کے درمیان روزے کی افطاری ہوتی اور شہزادی رباب روزانہ حسینیت پر خطاب کرتی. حیدری اور طواف کے دوران جب بیبیاں طواف کرتی ہیں بنی ہاشم کی، اس وقت بڑی شہزادی خطبات دیتی حالت طواف میں، رک کے نہیں. عورتیں ارد گرد ہوتی اور طواف کرتی اور پھر کہتی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کے، حاذ المقام بنیابت الحسین، کعبہ کھڑا ہے حسین کی نیابت میں. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حیدری. بس ماشاءاللہ. بس میں جہاں لے جانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ وہ یعنی وہاں کیا ہو رہا ہے 4 مہینے میں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں خطبات دیے جا رہے ہیں، حسینیت بتائی جا رہی ہے. وہیں انہی 4 مہینوں میں وہ حسین کا عظیم ترین خطبہ ہے جس میں حسین نے کہا تھا کہ تم عنقریب دیکھو گے دخل الحدید بالزہر کا، اے لوگوں تم عنقریب دیکھو گے میری محبت میں لوہا کمروں میں داخل ہو جائے گا. یہ ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہا زہر کمر میں داخل ہو جائے گا. وفق الصدر فی محبت ہی، اور سینے شک ہو جائیں گے میری محبت میں. یہ زنجیر زنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی ملا کا تو محبت میں سینہ کبھی نہیں پھٹا، کمر میں کبھی داغ نہیں آئے. لیکن حسین کہہ رہے ہیں میری محبت میں حسین تم سے زیادہ شریعت جانتے تھے. حسین منع کر سکتے تھے، خبردار میری محبت میں ایسا کوئی کام نہ کرنا. حسین تو کہہ رہے ہیں ہاں میری محبت میں آن قریب تم دیکھو گے. یہ بھی کہا والباسی مشعل الکعبہ اسود، تم دیکھو گے میری محبت میں کالے لباس کعبے کی طرح. بسم اللہ حیدری یا علی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یعنی بسم اللہ سرکار، تم اپنا میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تم اپنا رتبہ عزادار کیوں نہیں پہچانتے؟ حسین کے قول کا کیا مطلب ہے کہ مشعل کعبہ یعنی میری محبت میں، میری عزاداری میں جو کالا لباس پالے پہن لے گا وہ کعبے کی مانند ہے. بسم اللہ حسین بادشاہ، حسین شاہ، حسین بادشاہ، حیدری یا علی، جیتے رہی جیتے رہی. اب تم پر بھی بسم اللہ حیدری یا علی، اور تم پر بھی واجب ہے کہ جب حسین کی محبت میں کوئی لباس زیب تن کر لو تو پھر تم مشعل کعبہ ہو. پھر تمہارا چلنا پھرنا سونا اٹھنا بیٹھنا کعبے کی طرح مقدس ہونا چاہیے.
ارغوان کہتے ہیں میں اس خطبے میں موجود تھا، تو میں ازبک تھا، ارغوان بادشاہوں کے خادموں میں سے تھا، ہم تو ان کا بھی آج تک 1500 سال ہو گیا تعارف نہ حاصل کر سکے، حسین کا کون کون سا نوکر کہاں کہاں سے تھا۔ ارغوان ازبکستان سے تھا، آج جو تاشکند ہے یہاں کہیں اسی علاقے سے۔ وہ کہتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بادشاہ مومن مشل الکعبہ ماں حقوق ہے مومن۔ کہنے لگے مولا جب مومن آپ کی محبت میں کالا لباس پہن لے گا تو پھر اس وقت مومن کی حقوق کیا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہی حقوق ہوں گے جو کعبہ کی ہیں۔ وہ وسیلہ کی حاجت ہی، جب کوئی مومن میری محبت میں کالا لباس پہن کے آ جائے اسے پکڑ کے وسیلہ بنا کے دعا کراؤ، قبول ہوگی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین حیدری۔ سن رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کون بتائے گا؟ حسین ان 4.5 مہینوں میں قیامت تک آنے والی عزاداری بتا کر گئے، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی۔ اور ارغوان کہتے ہیں پھر بادشاہ کے لب ہلے اور فرمانے لگے اللہ اکبر وشاعر اللہ فی یاد فی محبت ہی عظمت ہی وشرفت وکرمت ورحمت وسبب النزول الملائکۃ المقربین، جس نے ہماری یادوں میں شاعر اللہ بنا ہے اس کی زیارت کو ملائکہ مقربین اترتے رہے۔ شیخ صاحب بسم اللہ سرکار، کون سی چیز ہے جو حسین نے نہیں بتائی جو مولوی سے پوچھنی ضروری ہے؟ یہ تمہاری کہتا علمی ہے، تم نے مجبور نہیں کیا ممبر کو، میں بطور مومن مجبور کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے وہ 4 مہینے کہ اہل بیت وہاں پر ساری کی ساری موجود تھی، وہ کیا کرتے رہے؟ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ حسین نے کتنے عمرے کیے؟ حسین کتنی دفعہ اپنی نانی کی قبر پہ تشریف لے گئے؟ کتنی دفعہ سرکار ابو طالب کی قبر پہ تشریف لے گئے؟ وہاں حسین کیا کیا کہتے رہے؟ یہ حدیث تو آپ نے فوراً پڑھ دی، حسین 8 ذی الحج کو جانے لگا تو نانی کی قبر پہ آیا، مناجات کی اور اللہ کی آواز آئی حسین میں راضی ہوں، اگر تو نہیں جانا چاہتا تو بھی نہ جا۔ لیکن حسین نے کہا ہے میرے اللہ میں تو تم سے وعدہ کر چکا ہوں، بس اتنی 4.5 مہینے میں اتنی بات۔ شہزادیاں کیا کرتی رہیں؟ شہزادے تھے، اونو محمد سرکار تھے، قاسم بادشاہ تھے، حسن مسنہ بادشاہ تھے، اسرم تھے، سارے لوگ موجود تھے، عباس علمدار موجود تھے، علی کے 7 بیٹے موجود تھے۔ کیا کرتے رہے 4.5 مہینے؟ وہ ڈھونڈو، اس کے بغیر کربلا سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ انہی 4.5 مہینے کا نچوڑ 10 دن ہے، اسی میں تو کربلا کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اس اسرار سے بھی واقف نہیں، ہمیں تو بس رونا پیٹنا آتا ہے، وہ کوئی کچھ بھی کہہ جائے
میں تو حیران ہوں، وہ کہتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کوئی بیٹی ہو وہ باپ کے جنازے پہ آ جائے لوگ اس کو راستہ دیتے ہیں، ہم پیٹ رہے سینہ، اب حسین پہ پیٹ رہے ہیں کہ جبلت پہ؟ پھر اس کا کیا کرو گے؟ وہ یزید کی فوج ساری رو پڑی تھی، پھر وہ بھی بخشے جائیں گے رونے پہ؟ نہیں، صرف معرفت کا رونا عبادت ہے۔ بس باقی نہیں۔ حسین اللہ کی کہانی ہے، کسی انسان کی کہانی نہیں ہے کہ ہم دھاڑے مار مار کے روتے رہے۔ نہیں، دھاڑے مار مار کے رونا اس لیے ہے کہ کیا اللہ کی یہی قدر کی جانی چاہیے تھی؟ کہ اللہ نے اپنی حجتیں اور اپنے نشان اسی لیے مخلوق پہ بھیجے تھے؟ تو سیدہ رباب، موضوع سے نہ ہٹ جائیں، سیدہ رباب صفا و مروہ کے درمیان روز خطبہ دیتی۔ ان کے ذوق علمی کیا تھا؟ صرف اس کا ایک جملہ سنیے، فرماتی ہیں حمد کر رہی تھی، اور ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اہل بیت کے گھر میں جب توحید پر مباحثے ہوتے تو شہزادی اس کی منتظمہ ہوتی اور شمع جلایا کرتی۔ بزم توحید میں جہاں ارد گرد اللہ کی تنہائیاں بیٹھی ہوتی، اللہ کی تنہائیوں میں جو شمع روشن کرنے والی ہستی ہے، وہ فرماتی ہیں صفا و مروہ کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے خواتین کو، اللہ اکبر، سیدہ کمال ہے۔ سیدہ رباب اہلیہ ہیں حسین کی، اور حسین کہا کرتے تھے جس گھر میں یہ نہ ہو وہ مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی یہ دنیا حسین کو تب اچھی لگتی ہے جب سیدہ ہوں، تو کیا خوبی ہے آخر کہ اللہ کی طرح واحد حسین، اتنی محبت کرتا ہے اس شہزادی سے، کمال ہے جی۔ شہزادی کیا کہہ رہے تھے؟ میں حمد کرتی ہوں اس خالق کی جس نے اپنی صنعت اول سے پوچھا۔ کس قدر کمال و اختیار ہے کہ اپنی صنعت اول سے خود پوچھا، ابھی خلق نہیں کیا، خلق سے پہلے اپنی صنعت سے پوچھ رہا ہے۔ اگر کمال مرضی ہو تو الگ کروں، یا پھر اتنا اختیار رکھتا ہوں الگ بھی نہ کروں ظاہر بھی کر دوں۔ حیدری کوئی ہے ایسا توحید پہ بحث کر پائے؟ اور پھر اب سارا تو نہیں سنانا مجھے، خدمت میں کسی پھر موضوع پہ شہزادی پہ رکھیں گے تو پھر بات کریں گے شہزادی کے خطبات کیا ہیں۔ پھر درود پڑھا، کہا صلی وسلم علی نبینا ورضائے نبینا علی صلی وسلم۔ کہا یہ فضیلت محمد کی نہیں ہے کہ اس پہ درود پڑھا جا رہا ہے، یہ درود کی فضیلت ہے کہ محمد قبول کر رہا ہے۔
حیدری علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، آواز بلند سلامات، نعرہ حیدری. بس بڑھتے جائیے. پھر کیا فرماتی ہیں؟ اب امیر کی گواہی دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ اکبر اشہد ان علی امیر المومنین قبل الظہور و بعد الظہور. علی اللہ کا ولی ہے، چاہے ظہور میں آئے یا ظہور میں نہ آئے. علی ولی حیدری. پھر کہنے لگے صلاتی اللہ اکبر بنت نبی فی الارض لا فی السماء فی السماء ام ابیہا. کیا سلام ہے ہمارا رسول کی بیٹی پر جو زمین پہ آ کے بیٹی کہلائی لیکن آسمان میں اس کی ماں کہلائی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حیدری پھر فرمانے لگے السلام علی المجتبی سلالۃ المصطفی و جوہر التوحید واللؤلؤ فی البحر العصمت والطاہرۃ والصدیقۃ وعلی العلویۃ الاولاء. کہا سلام ہے پھر اس مجتبی پر جو مصطفیٰ کا اصل ہے، اور عصمت فاطمیہ کا پہلا موتی ہے. اللہ اکبر. وہ جمال اللہ ہے بلا حجاب، اور اللہ کا جمال ہے بغیر پردے کے. پھر کہنے لگی والصلاۃ والسلام علی کل انبیائنا مجتمع البحر المجمع. سلام ہو میرا اس حسین پر جس میں صرف وجود شخصی نہیں ہے بلکہ سارے نبی اس کے بدن کے جز بن چکے ہیں. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. حیدری وصاحب البحر الاحدیت، اور وہ سمندر احدیت کا اکیلا مالک ہے. کہتی ہیں اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی بنوت الہاشمیات وہ غیرت المطلبیات. ہاشم کی بیٹیوں پر ہمارا سلام ہے جو غیرت عبد المطلب ہیں. اللہ اکبر. فی العرض اللہ تحت القدم السماء، وہ ایسی ہیں کہ نظر تو آتا ہے کہ زمین پر قدم ہے لیکن اللہ نے عرش ان کے قدموں میں رکھا ہے. نظر یہی آتا ہے.
کہا لیکن یہ ان کا تقدس نہیں ہے، اس علمی ذوق کی مالکہ تھیں۔ سرکار نے ان 4 مہینوں میں بے شمار دعوتیں کی سرداروں کی، انہیں کھانوں پہ بلایا ان کے ساتھ، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے ایک مشاعرہ ذات رسول پر رکھا گیا، اور اس میں عرب کے شعراء آئے جنہوں نے ذات رسول پر اشعار پڑھے، اور حسین کی بہن نے لا تعداد خزانے عطا فرمائے۔ کون سی غربت، کہاں کی غربت، پتہ نہیں کہاں سے لائے غربت۔ 4000 اونٹ تھے حسین کے ساتھ جن پر کھانے پینے کی چیزیں سوار تھیں۔ حسین کے ساتھ جب مدینہ سے چلے تو 6000 لوگ تھے، 1300 تو صرف خدام تھے۔ کہاں جھٹلاؤ گے اس تاریخ کو جو عرب میں ہے؟ پتہ نہیں کیسے وہاں سے رات کو نکال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان کی عظمت کو کیوں نیچے لانا چاہتے ہو؟ عظمت کے ساتھ ہی تو مصائب ہیں، توہین کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ پھر مدینہ سے چلنے سے پہلے یہ آج کی رات آئی، آج کی رات اللہ نے اپنا کربلا کے لیے آخری راز اتارا۔ آخری راز اتارا۔ فجر میں ساری آمدیں ہیں، نزول ہے نوروں کے، یہ واحد نور ہے جو فجر سے پہلے آیا۔ ابھی مدینے میں اذان فجر نہ گونجی تھی کہ یہ تشریف لائے۔ پہلا جملہ جو حسین نے دیکھتے ہی کہا، مصلی تہجد پہ حسین کو خبر پہنچائی گئی، بادشاہ ساری رات جس کے لیے مناجات پڑھتا رہا، اب تمہارا کلیجہ مضبوط ہو تو میں وہ مناجات بھی سنا دوں۔ ساری رات حسین مناجات پڑھتے رہے، یا اللہ اعطینی الظہور، اے اللہ مجھے اپنا ظہور عطا فرما۔ ملا کربلا میں تیرا گیا جو کچھ نہیں، تبھی تجھے بحثیں آتی ہیں۔ ہاں تجھے قربانی دینا پڑتی پھر پوچھتا، لیکن نہیں، بالکل آج شہزادے پہ خوش ہونا ہے۔ میں نے کہا نا، بالکل بھی مصائب جو ہیں وہ بالکل فضائل نہیں ہیں، شہزادے کے اپنے فضائل ہیں اور اتنے ہی ہیں جتنے علی ابن ابی طالب کے۔ چلو میرے ساتھ، ساری رات پڑھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، ساری رات اصغر اصغر کریں گے۔ ہاں یہ نہیں کہ مجھے آتا ہے، نہیں، بھیک آئے گی، صاحب الزمان عطا فرمائیں گے ہم سب کو ذوق علمی، وہ ذمہ دار ہیں اس منبر کے۔ میں تو کبھی سوچ کے نہیں آیا کہ کیا کہنا، آج سارا دن ظہیر زیدی صاحب میرے ساتھ رہے، ہم لوگوں نے بہت سارے ہمارے معاملات تھے، لیکن میں نے تو کوئی کتاب نہیں اٹھائی،
میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جی تیاری کرنے دیجیے. کیوں؟ کیا مجھے اپنے بادشاہوں کی بھیک پہ کوئی شک ہے؟ ملا بھروسہ رکھ، صاحب الزمان پہ بھروسہ رکھ. پر تو فقہ کا مسئلہ امام سے نہیں پوچھتا، خود بتانے کے چکر میں ہے. لیکن کیا کیا جائے، چھوڑیے. آپ کے ساتھ درد بانٹ لیتا ہوں ساتھ ساتھ. معاف کیجئے گا، کسی کا شکوہ شکایت نہیں کرتا، مجھے عادت بھی نہیں. جو زبان بادشاہوں کے لیے رتب اللسان، اسے کیا ضرورت ہے غلاظتوں کا ذکر کرنا، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے کہ اللہ اپنا ظہور دے. اور جس نے اطلاع دی، خدا کی قسم تاریخ میں ان کا جملہ مرقوم ہے. مسک آل محمد شیخ مفید علیہ رحمت. چلو کتاب بھی بتاتی، ابھی پڑھ لینا اور مومنین کو بتا دینا. چلو یہاں تک ہم نے رہنمائی کر دی کہ کہاں سے دیکھو. فرماتے ہیں جس شہزادی نے آ کے اطلاع دی، اس نے یہ نہیں کہا کہ شہزادہ آ گیا، کہ یا ابن الحسین لبیک یا ابن الحسین، یا لبیک ابن الرسول، یا لبیک ابن سیدہ. ظہور ایک ظہور ایک ظہور ایک، جسے مانگ رہا تھا وہ ظہور ہو گیا، وہ ظہور ہو گیا، وہ ظہور ہو گیا. اور مصلے سے اٹھے، ہاتھوں پہ اٹھایا. اب وہ مجھے نہیں آتا، وہ ذاکرین عظام خوبصورت پڑھتے ہیں، میں وہاں جاہل ہوں. نقش کیسا تھا، ناک کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، مجال نہیں اللہ کے خد و خال کو کوئی بتا سکے کہ کیسے تھے. بسم اللہ. حیدری حیدری. کیونکہ علی مظہر خدا ہے، اور اگر انسان اسے دیکھ کر خد و خال سمجھ لے تو وہ مظہر نہیں رہے گا. اسی لیے تمہاری تاریخ شمائل نبی اور شمائل علی پر اختلاف کا شکار ہے. کوئی کہتا چہرہ ایسا تھا، کوئی کہتا دانت ایسے تھے، کوئی کہتا نہیں ایسے نہیں تھے، ایسے تھے. بھئی پاس بیٹھنے والوں کو نہ پتا چلا کہ کون سو رہا ہے. حیدری یہ مظہر خدا ہیں، ان کو نہیں سمجھ جایا سے، ورنہ وہ کافر کیا ان کی مخبری اتنی کمزور تھی؟ نہیں کمزور نہیں تھی. ان کی سمجھ نہیں آتی، ان کی بالکل سمجھ نہیں آتی. آؤ بیٹا جلدی سے آ جاؤ. ان کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا نہ سمجھ آنا ہی تو توحید ہے. ہاتھوں پہ آ گئے، پہلا حکم جاری کیا، این العباس. صحن میں آواز گونجی، عباس کہاں ہے؟ سر کو جھکائے، لبیک کہتے ہوئے تیزی سے بڑھے حجرے کی طرف. کہنے لگے لبیک یا ابن رسول، اے رسول کے بیٹے میں حاضر ہوں. کہاؤ حاضر علی. علی حق،
علی حق حیدری یہ آئیں. عباس نے تیزی سے ہاتھ بڑھائے. الحمدللہ رب العالمین وصلی علی نبی و آلہ. اللہ کا شکر جو رب العالمین ہے. صلاۃ ہے نبی پر اور آل نبی پر. اب ہاتھوں پہ لیا. اب پتہ نہیں دونوں میں سے کون علی کا ہم شکل ہے. لیکن منظر وہی ہے, چاہے وہ شاعرانہ ہے. میرے پاس اس کی سند نہیں, لیکن شاعرانہ تو ہے کہ جب عباس آئے تھے تو بھی لوگوں نے کہا علی کے ہاتھوں پہ علی. ہاں تو وہ جملہ مستعار لیا جا سکتا ہے, آج بھی علی کے ہاتھوں پہ علی. اب کیا کہنے لگے, جو ہی دیکھا چہرہ مبارکہ کو, اللہ اکبر, اور کہنے لگے السلام علیکہ. کیا وفا ہے عباس کی, کہ السلام علیکہ یا علی الرحمن, اے اللہ کی نعمت تجھ پر میرا سلام ہو. اور اب آیت کی طرف مڑو, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, او جنوں اور انسانوں تم اصغر کو کیسے جھٹلاؤ گے. بسم اللہ, جیتتے رہیے. ہو گیا جشن, تو ہو گیا, ہو گیا. حیدری یا علی. عباس نے بتایا سورہ الرحمن کی تفسیر. ہر جلال کے بعد اللہ کیوں کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, او جنوں اور انسانوں تم اصغر کو کیسے جھٹلاؤ گے. السلام علیکم یا علی الرحمن. اللہ اکبر, یا اللہ اکبر, یا اول من یخاصم, اے وہ جو اللہ کے سامنے سب سے پہلے کھڑے ہو کر بات کرے گا. عباس کہہ رہے ہیں اصغر سے, استقبال کرنے والا علی آنے والے علی کا سلام پڑھ رہا ہے. السلام علیکہ یا علی الرحمن, اے اللہ کی رحمان کی نعمت سلام ہو تجھ پر. اور پھر آگے کہا یا اول من یخاصم, اے اللہ کے سامنے سب سے پہلے کھڑے ہو کر. عربی میں یخاصم کہتے ہیں, علامہ بھی تشریف فرما ہیں, عربی بڑی اچھی سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں خوبصورت, میرے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہتے ہیں. یخاصم کھڑے ہو کر کوئی بات کرنی. کیسے, عاجزی سے نہیں, جلال سے. اے وہ جو سب سے پہلے اللہ سے کھڑے ہو کر جلال میں گفتگو کرے گا. پھر فرمایا اللہ اکبر. پھر نہیں اول من یخاصم, اور پھر فرمایا یا امین اللہ علی علم اللہ, اے اللہ کے امین اللہ کے علم پر. یعنی جتنا تو چاہتا ہے علم نکالتا ہے, جتنا روکنا چاہتا ہے روک لیتا ہے.
پھر اٹھائے ہوئے ہاتھوں پہ اور کہنے لگے اللہ اکبر. پھر کہنے لگے اللہ یا آیت محمد، قرآن کی نہیں، اے محمد کی آیات، وَأَمَانَتِ یاسین، اے یاسین کی امانت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. واہ اللہ. یقبل بیت المعمور، اے بیت المعمور. اب یقبل جو عربی میں لفظ ہے نا، یہ ہوتا ہے ہو بہو کے لیے، ویسا ہی بالکل ہو بہو. یقبل بیت المعمور، اے ہو بہو بیت المعمور.